ایپس کے ذریعے دنیا کی اہم شخصیات کی جاسوسی، اسرائیلی کمپنی کے سافٹ ویئر کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا، سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ واشنگٹن پوسٹ اور برطانوی اخبار گارڈین میں رپورٹ شائع ہوئی ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی کمپنی پیگاسس نامی سافٹ ویئر ایسا میل ویئر ہے جو آئی فونز اور آلات کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے ذریعے پیغامات، تصاویر، ای میلز، کالز اور مائکروفون کو خفیہ طور پر ہیک کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا ہیک کرنے کے لیے مختلف ممالک کی حکومتوں کو یہ سافٹ ویئر اسرائیلی کمپنی نے فروخت کیا۔ جاسوسی کا دائرہ تقریباً 50 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2016 سے عرب ممالک کے شاہی خاندانوں کے افراد، مختلف ممالک کے صدور، وزیر اعظم اور وزراء کابینہ کے ارکان، سیاسی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ اہم کاروباری شخصیات کا ڈیٹا ہیک کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے متین حیدر، بیورو چیف اسلام آباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی مجاہد بریلوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے متین صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ متین صاحب، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے اس میں یہ فون اور ڈیٹا لیک میں جو یہ بہت بڑا اسکینڈل واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا، اس سے ہماری سائبر سیکیورٹی کے اوپر بڑے مؤثر سوالات اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد یقینی طور پہ پاکستان کے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی سائبر سیکیورٹی سے متعلق خاص طور پر ہیں اہم شخصیات کی ای میلز، ٹیلی فون کالز، ان کے واٹس ایپ کو سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے یقینی طور پر اقدامات کریں گے۔ اور جہاں تک دنیا بھر کے دیگر لیڈرز کا ماضی میں ڈیٹا جو ہے وہ اسرائیلی سافٹ ویئر اس کمپنی کے ذریعے جو ہے وہ چرایا گیا، اس سے یقینی طور پر عالمی سطح پر مختلف ممالک میں یقینی طور پر سوالات اٹھیں گے، ڈیبیٹس ہوں گی، اور سائبر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے خاص طور پر اس کا تقاضا کیا جائے گا مختلف۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایڈورڈ سنوڈن کا جو اسکینڈل سامنے آیا تھا، اس نے بھی بہت بڑی انفارمیشن لی کی تھی امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی، اور وہ آج تک جو ہے وہ امریکہ نہیں پہنچ سکا، یعنی امریکہ کی دسترس میں نہیں پہنچ سکا۔ اس اسکینڈل نے بھی یقینی طور پہ دنیا کی سائبر سیکیورٹی کو اور خاص طور پر اہم شخصیات کے ٹیلی فون کالز، ان کے واٹس ایپ اور ان کے پرسنل ڈیٹا کی سیکیورٹی کو شیک کر کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا۔ اس سے یقینی طور پر عالمی سطح پر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوگی۔ جی صحیح، متین حیدر صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب۔ سر بتائیے گا کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں سافٹ ویئر کے؟ دیکھیے، تو ہمارے بلکہ میرے تو زیادہ سینئر ہے متین حیدر صاحب، اس کی وجہ سے کہ اسلام آباد میں زیادہ باخبر ہیں اور زیادہ معتبر اداروں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو تو اس کی ٹیکنیکل جو ہے بیک گراؤنڈ پورا بتا دیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو میں سادہ زبان میں کہوں کہ جب کوئی چیز دریافت ہوتی ہے تو اس کا دریافت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو چاہے کتنا ہی خفیہ رکھا جائے، وہ ایک راستہ ضرور نکلتا ہے۔ جس طرح یہ کہتا ہے نا کہ بڑے سے بڑے چور اور ڈاکو کتنا ہی بڑا ڈاکہ ڈالے یا چوری کرے لیکن وہ اپنی نشان ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے پرسیپشن بن گیا ہے کہ چاہے واٹس ایپ ہو، یہ جو ہم جو دیگر جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں یہ بالکل فول پروف ہے، لیکن جن ممالک نے بنایا ہے ان کا سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا کو جب وہ چلا رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں، یعنی جو بالکل اب آپ دیکھیں نا جتنے بھی بڑے تقریب کار تھے، جتنے بھی دہشت گرد تھے، لیکن اسامہ بن لادن جو پکڑا گیا وہ 200 میل جا کر اس نے فون کیا تھا اور انہوں نے کہاں کر کے اور کس طریقے سے انہوں نے پکڑ لیا اور مار کے چلے گئے۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ایبٹ آباد کے پڑوس میں ہمارے کنٹونمنٹ کو نہیں پتا، انہوں نے بیٹھے ہوئے پتہ چل گیا اور لائیو دیکھ رہے تھے، انہوں نے مار دیا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کا ذکر ہو رہا ہے، جس اسٹوری کو بریک کیا گیا ہے، غالباً بریک تو ہوئی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کہ دنیا میں کوئی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی یہ پولیٹیکل سے ہٹ کر اگر کوئی اس کی اہمیت ہو، کوئی سائنسداں ہو، کوئی کسی بھی شعبے کا کوئی بڑا آدمی ہو، وہ ان لوگوں کی دسترس میں جو سپر پاور ہے، جو حکومت کر رہے ہیں، جو حکمراں ہیں، جو دنیا کو چلا رہے ہیں، وہ اس سے بے خبر ہوں۔ ٹھیک، مجاہد بریلوی صاحب ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں ساتھ ساتھ جوائن کیا ہے سابق ایڈیشنل FI عمار جعفری نے۔ عمار جعفری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسکینڈل کھل کر سامنے آ گیا ہے تو اب FIA کی جانب سے اس پہ کیا مزید پیش قدمی دیکھتے ہیں، کیا اقدام اٹھایا جائے گا؟
دیکھیے ایف آئی اے جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو کسی کمپلین پہ ایکشن لیتا ہے. اب تو یہ خبر آئی ہے نا, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کمپلین کون کرتا ہے. اگر تو اس کی کمپلین پرائم منسٹر آفس سے ہوتی ہے یا ان کی طرف سے ہوتی ہے تو نیچرلی ایف آئی اے اس کے اوپر کارروائی کرے گا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ظاہر ایف آئی اے کے پاس وہ موٹو ایکشن لینے کا تو اختیار نہیں ہے نا, وہ کورٹ کے پاس ہوتا ہے. تو ایک تو پہلی بات کمپلین چاہیے ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو یہ خبر ہے نیچرلی بالکل جو مجاہد صاحب فرما رہے تھے وہ ایسے ہی ہے کہ ہیکرز کیا کرتے ہیں. دیکھیں جس طرح ہماری عام دنیا کے اندر جرائم ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ہماری ورچوئل ورلڈ میں بھی جرائم ہوتے ہیں. تو جس طرح عام گھروں میں چور چوری کرنے آتے ہیں اس طرح ہیکرز آتے ہیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ چور چوری کرنے کہاں جاتا ہے, وہ کسی غریب آدمی کا گھر نہیں جاتا نا, وہ امیر آدمی کا گھر جاتا ہے. وہاں بھی وہاں جاتے ہیں اس کو امید ہوتی ہے پیسے اس کو اچھے خاصی مل جائیں گے. تو ہیکر انہی لوگوں کے ٹیلی فون ہیک کرتے ہیں جن کی معلومات کو وہ ڈارک ویب یا ڈیپ ڈارک ویب پہ بیچ سکتے ہیں یا ان تمام نیٹ ورک کو بیچ سکتے ہیں جو معلومات خریدتے ہیں گے. یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جو یہ سائبر کی دنیا میں ہیکرز کام کر رہے ہیں یہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو شوق میں کرتے ہیں, بس فن ہوتا ہے لوگوں کی چیزیں ہیک کرنے کا, وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے. لیکن خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے لیے کرتے ہیں کہ پیپل پے دیم ٹو ہیک سم باڈی. اس سے ایک اور خطرناک کام ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیٹ ایکٹرز, وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ ان کی ٹیلی فونز کو ہیک کرو, یہ سینسٹیو لوگ ہیں ان کے پاس کچھ معلومات ہوگی. تو میں صرف آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ اگر آپ اپنے فون کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو اس کا کوئی ایسا سوچے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان ریکوائرڈ چیزیں اس پر نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے فون کی سیٹنگز کو اس طرح رکھیں کہ کوئی ریموٹ لوکیشن سے اس کے اوپر کوئی سافٹ ویئر ایسا انسٹال نہ کر سکے. اس کو ٹارجن بھی کہتے ہیں, اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر یعنی آپ کی معلوم فار ایگزامپل اگر آپ کو میں نے آپ کو کال کیا اور آپ نے وہ چیز ایکسیپٹ کر لی میری جو سافٹ ویئر میں ہوتی ہے تو پھر میں ٹارجن انسٹال کر دوں گا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے. کیا میرا ٹارگٹ آپ جو کس سے بات کر رہے ہیں وہ میرا ٹارگٹ ہے, آپ کی جو خفیہ معلومات ہے جو آپ جیسے کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ میری ٹارگٹ ہے. پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس ایریا پہ ٹارگٹ ہے, کیونکہ جو اٹیک پیٹرن ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں گے. اگر کسی سائنسدان کی کسی چیز کو ہیک کیا گیا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ کس کو معلومات دے رہا ہے, کون اس کو معلومات دے رہا ہے, تاکہ وہ اسے کہتے ہیں مین ان دی مڈل اٹیک. جیسے اگر میں نے کوئی معلومات آپ کو بھیجی تو بیچ میں ہیکر موجود ہوگا, جب وہ معلومات آپ کو جا رہی ہے تو آپ کو تو آئے گی لیکن ساتھ اس کو بھی چلی جائے گی. بالکل معلومات آپ کو تو آئے گی. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے عمار جعفری, سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی اور بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ سب کا. ایپس کے ذریعے دنیا کی اہم شخصیات کا ڈیٹا سامنے آنے کا انکشاف ہوا, کمپنی کے سافٹ ویئر کا نیا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے.